اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین والعاقبۃ للمتقین والنار للمشرکین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمہ۔ ناظرین، آپ کی خدمت میں جامع امام مہدی یوٹیوب چینل اس ماہ مبارک رمضان میں ہر شب اور ہر روز آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور ماہ مبارک رمضان کے پیغامات کو آپ کی خدمت میں پہنچا رہا ہے۔ لہٰذا آج پھر بند حقیر خطبہ شعبانیہ کی مختصر تفسیر کا یہ پروگرام جو آج چھٹے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے اور آپ کی خدمت میں اس اہم پروگرام کو لے کے حاضر ہوا ہوں، جس میں پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اقدس سے نکلے ہوئے جملوں کی مختصر تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے، اور وہ اہم پیغام جو پیغمبر کے اس خطبے سے سمجھا جا سکتا ہے، اس پیغام کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ لہٰذا آج ہم اس مرحلے تک پہنچے ہیں۔ کل کی جو بحث تھی وہ یہ تھی کہ ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ پیغمبر نے اس ماہ مبارک رمضان میں روزے داروں کی ذمہ داریوں کو بتایا ہے۔ کہا صرف اپنا پیٹ بھر لینا اور اپنی پیاس بجھا لینا کافی نہیں ہے، بلکہ فقراء و مساکین کا خیال کیا جائے، ان کو صدقہ دیا جائے، انفاق کیا جائے۔ ہم صدقہ دیں، انفاق کریں، یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اس لیے کہ جہاں پروردگار کے حقوق ہم ادا کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، اس کی بتائی ہوئی چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں، وہیں حقوق الناس کا خیال کریں کہ کوئی بھوکا تو نہیں رہ رہا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں رہ رہا ہے۔ اور اسی کے آگے پیغمبر اسلام ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو میں آپ کے سامنے آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ پیغمبر اسلام اس خطبے میں ایک عجیب و غریب فقرہ کہتے ہیں، وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں اپنے بڑوں کا احترام کرو۔ اللہ اکبر، یعنی یہ خطبہ شعبانیہ ہے، ماہ مبارک رمضان آ رہا ہے، کب بڑوں کا احترام کرو، جو بزرگ ہیں معاشرے کے، سماج کے، ان کا احترام کرنا، اس لیے کہ واقعاً آج کے اس دور میں ضروری ہے کہ یہ پیغام آپ تک پہنچے۔ آج دیکھیں کہ ہمارے بڑوں کا احترام آیا معاشرے اور سماج میں ہے کہ نہیں ہے۔ ہم ان کے آنے پہ اٹھ نہیں رہے ہیں۔ آج شکایت ہے معاشرے کی، بڑوں کی ہم سے شکایت ہے کہ چھوٹے ہمارا احترام نہیں کرتے، وہ چیز نہیں رہی جو پہلے تھی۔ پہلے جو بڑا آتا تھا کیسے احترام کے لیے لوگ اٹھ جاتے تھے۔ یہ حدیث تو میں نے نہیں دیکھی، لیکن میں نے بہت سنا ہے، کہتے ہیں کہ جس نے بڑوں کا احترام کیا، یعنی جس نے بزرگ کا احترام کیا، گویا اس نے خدا کا احترام کیا۔ شاید اس لیے کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے، بڑا ہے، لہٰذا بڑوں کا احترام گویا پروردگار کا احترام ہے۔ اس لیے کہ جو بزرگ ہیں وہ تجربہ رکھتے ہیں، ان کی اپنی زندگی جو گزار چکے ہیں۔ ہماری ریسپانسبلٹی، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے، اپنے گھر، اپنے خانوادے، اپنی فیملی کے جو بڑے ممبر ہیں، خاص کر اس میں والدین بھی آ رہے ہیں، لیکن ساری چیزوں سے ہٹ کر یہ ہے کہ ایک مومن کا احترام ضروری ہے، ایک مومن کی عزت کا خیال کرنا ضروری ہے، چونکہ حدیث میں ہے کہ مومن کی عزت کعبے سے زیادہ بڑی ہے، یعنی کعبے سے زیادہ مومن کی عزت کا خیال ہے۔ لہٰذا بڑوں کا احترام کرنا ضروری ہے۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں کوئی اگر اس پر عمل نہیں کرتا، میں اپنے ہم سن و سال اپنے لیے اور جو مجھ سے چھوٹے ان کے لیے کہہ رہا ہوں، بڑوں کا اگر احترام نہیں کرتے ہیں تو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ ماہ مبارک رمضان میں ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بڑوں کا احترام کریں، بڑوں سے اچھے سے پیش آئیں، ان سے ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے۔ احترام اسی کو کہتے ہیں کہ ہمارا اخلاق ان سے اچھا ہو۔ جب وہ آئے، بھلے ہی وہ جیسا ہو، ہم اس کے لیے کھڑے ہو جائیں، ہم اس کے لیے آگے، اس کے آگے آگے نہ چلیں۔ یہ احترام ہے۔ کیوں؟ جیسا ہم کریں گے آنے والی نسل وہی نتیجہ ہم کو دے گی۔ اس لیے پیغمبر اسلام سے قرآن مجید میں اللہ نے یہی تو کہا، یہ پیغمبر اگر آپ نرم دل نہ ہوتے، آپ لوگوں کے ساتھ اس طرح سے پیش نہ آتے، تو یہ جو بھیڑ آپ کے ارد گرد دکھ رہی ہے، یہ بھیڑ جمع نہ ہوتی۔ تو ناظرین غور کریں، ایک اہم پیغام ہے کہ بڑوں کا احترام ہو، لیکن چھوٹوں کے لیے بھی پیغمبر نے کہا
کہا ورحموا صغارکم، چھوٹا ہے ایسا نہیں اس کے ساتھ ہم زور زبردستی ظلم ستم اس کے اوپر کریں گے، اس لیے جو وہ دیکھے گا بھاگ جاتا ہے، جو ہم بوئیں گے وہی کھائیں گے، چھوٹوں کا احترام، چھوٹوں کو ہم بڑا بنائیں، اسی لیے کہا جاتا ہے آج کل دیکھیں ہمارے معاشرے میں ہم تڑاک سے گفتگو کر رہے ہیں، بھائی جو وہ سیکھے گا وہی تو کرے گا، وہ بھی پھر تڑاک سے گفتگو کرتا ہے، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ چھوٹوں کا بھی ہم احترام کریں، سلام کریں۔ میرے استاد تھے وہ کہا کرتے تھے کہ دیکھو اخلاق شروع یہیں سے ہوتا ہے، آدمی کو اگر اپنے آپ کو میں اگر ختم کرنی ہے تو چھوٹے سے شروع کرے، چھوٹا بھی بچہ اگر دکھے اسے کہے السلام علیکم، اس کی حال چال لے، خیریت سے پوچھے، اور اس کو تم تڑاک سے نہیں بلکہ آپ احترام جائگہ ایک عزت اس کو دے، تو اس کو یہ احساس ہوگا کہ میری کچھ ویلیو ہے، میری کچھ اہمیت ہے، تو پھر وہ اسی اعتبار سے بڑے کو دیکھے گا۔ اسی لیے ہم اس کا احترام کرنا ضروری ہے، ہم چھوٹوں کا احترام کریں، ان کی عزت کریں، تب وہ ہماری عزت کریں گے۔ اس لیے کہ آپ دیکھیں پہلے ہوتا یہ تھا، مسجد میں آتے تھے بڑے بزرگ، ارے بچے آئے ان کو بھگا، نہیں، ضروری یہ ہے کہ بچوں کو مسجد تک اگر ہم انہیں کچھ بنانا ہے تو ان کو اپنے قریب لائیں، احترام سے کہیں بیٹا ایسے کرتے ہیں، نماز ایسے پڑھتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں بڑا مشہور واقعہ ہے، پیغمبر اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں نماز پڑھا کرتے تھے، حسن و حسین، کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا، یہ واقعہ مشہور بھی ہے، آ کے سجدے میں جاتے تھے پیغمبر، پشت کے اوپر نمازیں سوار ہو جاتے تھے، اور پیغمبر نماز ختم کرنے کے بعد بچوں سے کھیلتے تو غصہ نہیں ہوتے، لیکن آج لوگ غصہ ہو جاتے ہیں، ارے بچہ آ گیا ڈسٹرب کر رہا، نہیں، بچوں کو یہیں سے سکھایا جائے، بیٹا محبت سے پیار کیا جائے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آئیں، کیسے نماز پڑھتی ہے، تو وہ ڈرے گا نہیں۔ جب اسے پہلے ہی آپ ڈانٹ دیں گے، ارے کہاں گئے، تو پھر وہ سوچے گا کہیں غلط جگہ آ گئے، لہٰذا وہ دور ہو جائے گا۔ یہ ضروری ہے، یہ احترام جو کہا ورحموا صغارکم، یہ ان کو بڑا بنانا ہے۔ چھوٹوں پر رحم کرنے کا مطلب ہے کہ ان چھوٹوں کو، یہی مستقبل ہے معاشرے کا، یہی ہمارے سماج، ہمارے خانوادے، ہماری فیملی کا مستقبل ہے، آگے چل کے انہیں کو ہی سنبھالنا ہے۔ جو ہم انہیں سکھائیں گے وہی وہ ہمارے ساتھ کریں گے، اور وہی وہ اپنے بچوں کو تعلیم دیں گے۔ لہٰذا ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، جو چھوٹے ہیں ان کے ساتھ نرم دلی، رحم ان کے ساتھ پیش کریں، اس لیے کہ یہ رحمت کا مہینہ، یہی اسی مہینے سے ہم تیاری کریں، اسی مہینے سے ہماری پریپریشن شروع ہونی چاہیے۔ چھوٹوں کو ایسا نہیں چھوٹا ہے اس کو نہیں الگ نہیں، بلکہ اس کو احترام دیں، جگہ دیں۔ جب افطار کر رہے ہوں تو بعض لوگ چھوٹوں کو بھول جاتے ہیں، نہیں، ان کو اپنے پاس بیٹا بیٹھو افطار کرو، بھلے روزہ نہ رکھ رہا ہو، سکھائیں، ایسے بیٹھا جاتا ہے، یہ تمیز ہے، یہ تہذیب ہے، یہ سلیقہ ہے، بیٹا کوئی مہمان آ جائے تو پانی لے کے آؤ۔ یہ ساری چیزیں ایسے نہیں روایات میں ہیں کہ ہم شروع سے، اگر چھوٹوں پر رحم کا مطلب یہ ہے انہیں ہم بڑا بنائیں، انہیں ہم ایک عزت دیں، انہیں ہم معاشرے کا ایک حصہ بنائیں، اس لیے کہ چھوٹا بڑا بزرگ نوجوان یہ سب معاشرے کا حصہ ہے، اور جتنا اچھا ہم ان کے ساتھ سلوک اور جتنا اچھا ہمارا برتاؤ ہوگا، معاشرہ اتنا ہی خوبصورت بنے گا۔ اس لیے کہ یہ اسی باغ کے پھول ہیں، اور جتنا یہ پھول مہکے گا اس کی مہک بہت دور تک جائے گی، یہ پیغمبر کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے تو پیغمبر کی سیرت رہی ہے، جب نکلتے تھے گلی میں بچوں کو دیکھتے تھے، پیغمبر سب سے پہلے کہتے تھے سلام علیکم، سلام کرتے تھے۔ بعض اوقات روایت ہے کہ پیغمبر بچوں کو اٹھا کے بوسہ لیتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے، ٹھیک ہو، اور پیغمبر کہیں کسی روتے ہوئے بچے کو دیکھ لیتے تھے تو فوراً اس سے گلے لگا کے پوچھتے تھے کیا ہوا، کسی نے مارا تو نہیں، کیا تکلیف ہے، بھوکے تو نہیں ہو، پیاسے تو نہیں ہو، کوئی دقت تو نہیں ہے، پریشانی تو نہیں ہے، یہ ساری چیزوں کا خیال۔ اور اس ماہ مبارک رمضان میں ضروری ہے کہ ہم اس طرح کا اخلاق اور اس طرح کی چیزیں چھوٹوں کے ساتھ کریں تاکہ وہ کچھ سیکھیں۔ اس کے آگے کا آخری مرحلہ پیغمبر کہتے ہیں اللہ اکبر، بڑی اہم ہے، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، اور
تم اپنے اقربا، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحم کے ساتھ پیش آؤ۔ صلہ رحم کے پر نہ جانے کتنی حدیثیں میں آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں آج، خاص کر اس صلہ رحم کے اوپر پیغمبر اسلام نے مختلف حدیثیں پیش کی ہیں، اور عجیب و غریب بعض حدیثیں ہیں، اگر ہم اسے دیکھیں تو آپ کو اہمیت ہوگی۔ دیکھیے صلہ رحم تعرف الاشیاء باضدادها، کوئی بھی چیز اس کی ضد سے پہچانی جاتی ہے۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 شخص ایسے ہیں کہ جو جنت میں نہیں جائیں گے۔ 3 شخص، اس میں سے ایک شخص جو قطع رحم کرتا ہے، یعنی جو صلہ رحم نہیں کرتا ہے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اتنی اہم ہے کہ اگر کوئی صلہ رحم نہیں کرتا ہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض اوقات جانتے ہیں کچھ لوگ آتے ہیں، وہ جیسے لوگوں کو بڑا تجربہ ہوتا ہے، مولانا 10 سال ہو گیا ہے بات نہیں کی ہے، میں نے اپنے رشتہ دار میرے سگے ہیں، میرے چچا کے لڑکے ہیں، میرے بھائی ہیں، 20 سال ہو گیا گفتگو کی ہو۔ فخریہ نہیں بھائی، اس صلہ رحم عمر کو کم کر دیتا ہے۔ اگر کوئی قطع رحم کر رہا ہے، صلہ رحم نہیں کر رہا ہے، اس کی عمر کم ہو جائے گی، اس کا رزق کم ہو جائے گا۔ اور مولا کائنات سے حدیث ہے کہ انسان کو برباد کرنے والی گناہوں میں سے سب سے تیز، یعنی جو انسان کو برباد کرتی ہے، وہ جانتے کیا ہے؟ وہ ہے قطع رحم، صلہ رحم نہ کرنا۔ اگر کسی انسان کو برباد ہونا ہے تو وہ صلہ رحم کرنا چھوڑ دے، دیکھیں وہ بڑی جلدی برباد ہو جائے گا۔ اور حدیث ہے، یہ شخص امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا، اے میرے مولا، اے میرے آقا، میرے چچا کے لڑکوں نے اور میرے کچھ بھائیوں نے مجھے بڑا پریشان کر رکھا ہے، اور گھر میں مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے، بس ایک کمرہ دیا اور اپنے عیش و آرام کے ساتھ زندگی کر رہے ہیں، مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا ہے، اور اس کے باوجود بھی مجھے ہر طرح سے پریشان، ہر طرح سے اذیت دیتے ہیں، میں کیا کروں؟ جانتے ہیں میرے امام نے کیا کہا؟ صبر کرو، اس کا نتیجہ تم دیکھو گے، لیکن تم ان کے ساتھ کچھ غلط نہ کرنا، تم جیسے پیش آ رہے ہو پیش آنا۔ کیا ہوا؟ کچھ سال گزرا تھا کہ پھر وہ امام سے ملا، امام نے اس کی خیریت نہیں پوچھی، یہ کہا یہ بتاؤ کہ اب تمہارے بھائی اور وہ لوگ کیسے ہیں؟ کہنے لگا مولا وہ سارے کے سارے مر گئے، کوئی بچا ہی نہیں ان کے خاندان میں، وہ تو میرے بھائی اور میرے چچا کے لڑکے سب ختم ہو گئے۔ مولا نے کہا دیکھا صلہ رحم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ امام نے کہا کہ تم نے ان کے لیے بد دعا تو نہیں نہ کی تھی؟ کہا نہیں میں نے بد دعا تو نہیں کی مولا۔ کہا دیکھا تم صلہ رحم کرتے رہے اور وہ قطع رحم کرتے رہے، لہذا قطع رحم کی وجہ سے آج ان کا وجود باقی نہیں ہے، لیکن صلہ رحم کی وجہ سے آج تم ہر اعتبار سے فائدے میں ہو۔ یہ ہے صلہ رحم کا فائدہ۔ لہذا اس ماہ مبارک رمضان میں جو لوگ اپنے رشتہ داروں سے اگر صلہ رحم نہیں کر رہے ہیں تو ابھی سے تیاری کریں۔ دیکھیں بعض لوگوں کی توقعات ہوتی ہے، اس لیے بھی رشتہ داری میں رشتے جو ٹوٹتے ہیں اس وجہ سے بھی، ارے یار ہم ان کے یہاں گئے تھے، ہماری خاطرداری نہیں ہوئی، اس نے تو ہمیں پوچھا نہیں، قاعدے سے ہمارا استقبال نہیں کیا۔ نہیں، پیغمبر اسلام نے کہا صلہ رحمی کرو، چاہے ایک گھونٹ پانی پلانا کیوں نہ پڑے، یعنی ایک گھونٹ پانی پلا کے صلہ رحمی کرو۔ یعنی ہم صلہ رحمی کرنا کتنا آسان پیغمبر نے کر دیا ہے۔ صلہ رحمی کے لیے بڑی دعوت کرنا نہیں شرط ہے، بلکہ روایت سنا رہا ہوں امیر المومنین سے ہے کہ ہاتھ کے اشارے کے ذریعے صلہ رحمی کرو، بھلے ہاتھ کا اشارہ ہی ہو، جا رہے ہیں دیکھ کے کہا سلام علیکم، ہاتھ کا اشارہ کر دیا، یہ بھی صلہ رحم کے لیے کہا۔ اللہ کتنی حدیثیں ہیں، رشتہ داروں سے اچھی طرح سے پیش آؤ، اس لیے کہ جب رشتہ داروں سے اچھی طرح سے پیش آؤ گے تو تمہاری عمر بڑھے گی، تمہارا رزق بڑھے گا۔ اور خود ایک اور حدیث ہے پیغمبر اسلام سے اسی صلہ رحم کے حوالے سے، کہا کہ صلہ رحم کرو چاہے سلام کے ذریعے سے ہو۔ بعض لوگ سلام کرنا بھی نہیں چاہتے، اپنے ارے سلام کرتے چھوٹے ہو جائیں گے، نہیں چھوٹے نہیں، اس صلہ رحم کو آئیں، صلہ رحم کو بڑھائیں، اپنی عمر کو بڑھائیں۔ قرآن نے مجید ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کرتا ہے، کہتے جو لوگ صلہ رحم نہیں کرتے ہیں، جو لوگ قطع تعلق کرتے ہیں،
قرآن کہتا ہے فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ نے لعنت کی ہے، اور ان لوگوں کے کانوں کو اللہ نے بہرا کر دیا ہے، ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا ہے۔ تو آپ بتائیں کتنا عظیم ہے۔ لہٰذا آئیں اس پروردگار سے دعا کریں، بار الہ اس ماہ مبارک رمضان میں ہمیں توفیق عنایت کر کہ ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آئیں، ان سے اچھے برتاؤ کریں اور ایک سلیقے سے ان کے ساتھ پیش آئیں، تاکہ صلہ رحمی پوری دنیا میں نشر ہو اور یہ پیغام دنیا تک پہنچے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔